دیتا ہوں جامعہ احاطہ کے طالب علم حافظ عبادہ کو وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم لوگوں کے ایمان میں تازگی اور روح میں جان بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ عبادہ روی جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے۔ محترم سامعین، تلاوت کلام اللہ کے بعد ہماری کیا بلکہ تمام مسلمانوں کی چاہت ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و محبت پیش کیا جائے کہ خوش الہام طالب علم حافظ تحسین صاحب کو آئے اور اس عظیم ہستی کی بارگاہ ہے۔ السلام علیکم۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچل
چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ سب سے صائم زمانے میں معذور تھا، سب سے صائم زمانے میں معذور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، ان کو رحم آ گیا میری حالات پر، ان کو رحم آ گیا میری حالات پر، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ جب چھڑا تذکیرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکیرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، یہ تھے حافظ تحسین صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں ہم تمام کو خوبصورت نعتیہ اشعار سنا رہے تھے اور آپ لوگ بھی ان اشعار میں جھوم رہے تھے۔ محترم سامعین، اب ہم مزید شمع خراشی کے بجائے پروگرام کے آغاز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ مدت سے کارواں خیرت کو تلاش تھی، ایک رہبر جنون معتبر ملے۔ بالکل اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے اس تقریری بزم کے صدر کے لیے ایک عظیم ہستی کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو امت کا غم رکھنے والا ہے اور لوگوں کو گھر گھر جا کر دین کی باتوں کو سمجھانے والا ہے اور لوگوں کو ابتداء سے بچانے کی فکر کرنے والا ہے اور ہمارے خلیل کے خلیل ہیں، جس کو ہم لوگ مولانا قطب اللہ ندوی کے نام نامی اسم گرامی سے جانتے ہیں۔ میں انہی کا نام صدر کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے تقریری بزم کے صدر رہیں گے، جن کے لیے میں یہ شعر کہنا چاہتا ہوں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو،
نے جو تعارف پائی تھی بارک اللہ. صدر کے انتخاب کے بعد اسی طرح پروگرام کی زیر سرپرستی کے لیے میری نگاہ اس عظیم ہستی پر ٹکی ہوئی ہے جس کا اور میرا ساتھ برسوں پرانا ہے، اور ہمیشہ ہم دونوں اپنے غم بانٹ کر اپنے غموں کو ہلکا کیا ہے، اور اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام خوب لیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ایک طرف ادیب بھی ہے تو دوسری طرف لوگوں کے دلوں پر حکمرانی بھی کرتے ہیں، ایک طرف وہ مصنف ہے تو دوسری طرف مفکر بھی ہے، اور جس کے دلوں میں طلبہ عزیز کی اور مدرسوں کی اور مدرسوں کی اور لوگوں کی محبت کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر بھی ہے. اس کی مثال اس طور پر ہے کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں اور میرے برادر صغیر حضرت مولانا عیسیٰ بند الہی جو اسی جامعہ کے بانی و محتویم ہیں، جب ہم ان کے یہاں گئے تو وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. ان کے یہاں کے ایک مدرس سے ملاقات ہوئی جن کا نام مولانا عبدالصمد چوپیہ ہے. انہی کے الفاظ تھے بارے میں جو آپ کے ساتھی بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اساتذوں کا خوب خیال رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور بہت ساری تعریفی کلمات کہتے رہیں. یہ صرف ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی کئی خوبیوں کے مالک ہیں اور ہمارے اس تقریری بزم کے سرپرست رہیں گے، جن سے میری مراد مدرسہ نور القرآن کوسمبا کے بانی اور محتویم اور بھی کئی چیزوں کے ذمہ دار میرے دوست اور میرے ساتھی حضرت مولانا خلیل احمد ندوی لولان، جن کے لیے بس میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بالکل اسی طرح علامہ اقبال کی روح سے معاذرت کے ساتھ کچھ تبدیلی کی ہے میرے دوست کے لیے. نہیں ہے تیرا نشیمن کوسمبا کی گلیوں میں، نہیں ہے تیرا نشیمن کوسمبا کی گلیوں پر، تو خلیل ہے میرا حکمرانی کر دنیا پر. جزاکم اللہ خیر. صدر اور مہمان خصوصی کے انتخاب کے بعد اب میں حکم کے لیے دو عظیم شخصیتوں کو دعوت دے رہا ہوں، وہ اس عہدے کو قبول فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع نصیب فرمائیں، جن کا نام کچھ اس طور پر ہے. حضرت مولانا شعیب صاحب پانولی رحمت برکاتہم جو امام بھی ہے اور بہترین مقرر بھی ہے اور پانولی والوں کی جان بھی ہے، جن کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں. شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، شجر نے لہلہا کر، شاہد صاحب، شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، تیری آمد کے افسانے سنائے جھوم کر مجھ کو. ہمارے دوسرے حکم ہیں لاجپور کے عالم دین اور بزرگان دین کے قریبی اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والے، جن کا نام حضرت مولانا مجاہد راوت لاجپوری ہیں، جن کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں. تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ. امید ہے کہ یہ دونوں حضرات اس رسم کو عہدے کو قبول فرما کر شکریہ کا موقع نصیب فرمائیں گے. محترم حضرات، اس پروگرام کے اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاؤں، میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا عیسیٰ بند الہی کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس چمن کو بڑے جدوجہد کے ساتھ اور بڑی فکروں کے ساتھ قائم کیا ہے، اور اس ادارے کے بارے میں اب بھی کافی فکریں ہیں. اللہ ان کو اپنے تمام مقاصد میں کامیاب فرمائے، ان کے حوصلے بلند فرمائے، آمین ثم آمین. اور ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اساتذاؤں کا، جس میں سر فہرست مولانا مشتاق، مولانا اقبال، مولانا سفیان اور مولانا اسلم صاحب، اور مکتب کے استاد مولانا شاکر صاحب اور ہمارے ساتھی واجد کانپوری، ان تمام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جو ہمیشہ ہر لمحے ان کے ساتھ دیتے رہتے ہیں. امید ہے کہ آپ تمام اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. پروگرام کو آگے وقت کی طرف لے چلتے ہیں. تاریخ انسانی شاہد ہے کتابت کے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. کتابت نے ایمان و یقین کی شمعیں روشن کی ہیں، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں. اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگی سے آزاد کیا ہے، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، کمزوروں کو اپنے حق میں لڑنا سکھایا ہے. اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدانے جیتے ہیں. بالکل اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جامعہ کے نونہال طالب علم نے، طلباء نے
بھی اسی شاندار بزم جعفر طیار کے نام سے سجایا ہے، جس کے لیے میں اس تقریر بزم کے لیے سب سے پہلے طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی. میری مراد اس سے اظہر یہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ بستی اپنی. پائے تحقیر سے ٹکراتی ہے دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا ہے قوم پرستی اپنی. محترم حضرات، سامعین اکرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعزام، آپ حضرات تو عصر حاضر کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم انسانیت مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، اور امت مسلمہ کس قدر ضرورت اور پریشانی کے عالم میں ہے. اس لیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارباب انجمن نے جو موضوع متعین کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کی ضرورت اور اس کا سبب، تاکہ مسلمانوں کو احساس دلایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ آج مسلمانوں کو کیوں ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، آج امت مسلمہ کی مجبور محض ہو چکی ہے. آخر اس کی کیا وجہ، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ برادران اسلام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، خدا کے پسندیدہ مذہب کے پاسدار ہیں. ایسا دین جس کو خدا نے نظر مقبولیت سے نوازا، کامل و اکمل بنا کر تمام گزشتہ ادیان و مذاہب کو منسوخ کر دیا. اس دین کامل نے اپنے متبعین سے نہ صرف اخروی زندگی نجات و فلاح کا وعدہ فرمایا ہے بلکہ دنیا میں بھی علو شان سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے. اگر تم نے مقتضیات ایمان پر عمل کیا اور کمال ایمان کا ثبوت دیا تو پھر کامیابی و کمانی حاصل ہوگی. ارشاد ربانی ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. محترم حضرات، یہ آیت کریمہ بھی ایسے وقت نازل ہوئی جب صحابہ اکرام غزوہ احد کی ہزیمت سے خوف و ہلاک کے عالم میں تھے. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی: اے مسلمانوں، غم و فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں کی قیادت و سیاست کرے گی، تمہیں سربلند رہو گے، فوز و فلاح تمہیں کو حاصل ہوگی، نجات تمہارے قدم کو چومے گی، بشرطے کہ تم کامل مومن بن جاؤ. ملت اسلامیہ کے درخت دلو چنانچہ ایسا ہی ہوا. تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے طرح طرح کے ابتلاء و آزمائش و مسائل و عالم کے ذریعے امتحان دیا. جب صحابہ کرام نے ان تمام شدید مراحل سے گزر کر اپنے ایمان کامل کا ثبوت دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ ایسا بھی رسول کو سچ کر دکھایا. صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصر کے دروازے کھول دیے، دولت و ضرورت کی فراوانی سے نوازا، عظمت و شوکت کی بلندی کو پہنچا دیا، حکومت و اقتدار سرفراز کیا. جبکہ ان قبل اسلام و زمانہ غربت و تندرستی، ذلت و پستی، وحشت و درندگی، زوال و درمان کی سے لبریز تھا. ملت اسلامیہ غیر نوجوانوں، انہوں نے اللہ کے مسلمانوں کی ایمانی حمیت، ایمانی طاقت، ایمانی ولولہ نے بہت سے محیل حقول کانے میں سچ کر دکھائے. اس طاقت نے ان دشمنان اسلام کی طاقت سے بالعرب ہو کر حملہ کرنا سکھایا. اسی طاقت نے ان مجاہدین حق میں بین ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کی جرأت و ہمت پیدا کی اور ذرائع افریقہ میں جملات کو عبور کرنے کا حوصلہ دیا. اسی طاقت نے تاریخ کی انسیات کی وجہ کو اندلس کے ساحل کو اپنی کشتیوں پر آتش کر کے واپسی کے ذریعے ختم کرنے کی ہمت عطا کی اور معتزلہ کے گردہ فتنہ اور خلیہ قرآن اور دیگر باطل نظریات سے دو ہاتھ کرنے اور ان کی پشت پناہ حکومت سے ٹکرانے کی جرأت پیدا کی اور صلاحیت ایوبی اور بیت المقدس آزاد کرانے کا حوصلہ دیا. وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. سے میری مراد ہے ثقیف الحسن ادنا، وہ آئیں اپنی تقریر پیش فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. برادران اسلام، ہمارے محترم بزرگوں، دوستوں، ابتدائے آخرت سے ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی. حق ہر زمانے میں بے سر و زمانی قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا. باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت عجاب منصوب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا. باطل ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانا چاہا، حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا، مگر خود پاش پاش ہو گیا. صفحہ ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح انہیں تو نابود ہو گیا. آج تک کوئی کا نام لینے والا باقی نہ رہا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ہم حق باطل کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، پس مغلوب ہو کر دفعہ جاتا رہا. دوستو، نوح علیہ السلام سے 9 سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، تبلیغ و تفہیم بہت و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا، مگر قوم تھی کہ اپنے اسرار و دل پر اڑی رہی. حق و باطل کی کسی کشمکش میں صدیاں گزر گئی، صبر کا پیمان لبریز ہو گیا، ساری حجت تمام ہو گئی اور حکم خدا اور نکال ہو گیا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. اے نوح، ایک طوفان کا عذاب آنے والا ہے اور سن لو کہ مجھ سے کافروں کے نجات کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ سب کے سب ہوتے کر دیے جائیں گے. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. جب قوم کے پاس سے گزرتی تو کبھی کہتی پہلے نبی بنتے تھے اب کیا بڑائی بن گئے، اور کبھی کہتی پانی کا کہیں کچھ پتہ نہیں یہ کیا کشتی پتھر کی چلا ہو گیا. وقت کے پورے قوم نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ وعدہ کے مطابق بادلوں کو حکم کے برس کرے، زمینوں کو حکم کے اوپر کرے، ایک متوسط قدر پانی بر سکے، آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے. اب سفینہ بچن مخلصین کے سوا تمام مدار سرکش جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، سب کے سب طوفان میں تباہ ہو گئے. آج کہاں دس گئی آج کی قوم جو دنیا کی زندگی کا مقبول ہو کر تکبر اور تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تلاش کر اونچے اونچے مینارے مضبوط مستحکم پرتکلف و مزید عمارتیں بناتے تھے. انہیں اپنی کاریگری اکبر کو بڑھنا تھا. انہوں نے انہیں شبہ میں ڈال لگا تھا کہ یہ پختہ عمارتیں کبھی برباد نہ ہوگی. مگر خدا کا عذاب نے حق کے خلاف اترا ہے کہ کچھ کام نہ آیا، سب کے سب ٹھنڈا ویران میں تبدیل ہو گئے. کیا حال ہوا قوم لوط کا جو اپنے قباطہ مدہوشی کے نشے میں بالکل اندھی تھی. شہوت پرستی نے ان کے دل و دماغ کو مسخ کر دیا تھا، پر اطمینان سے پیغمبر خدا سے جھگڑتے تھے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ دین حق اور نبی بالحق سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ لوط علیہ السلام کی باتوں پر ہنستے تھے اور موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی. 14 پارے میں قوم حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے. فاخذتهم الصیحۃ مشتقین، فسرج نکلتے نکلتے ان کا وائے سب نے آ دبایا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. ہم نے مستی کو اوپر اٹھا نیچے کر دیا اور پکڑ کو پتھر برسانا شروع ہو گئے. جب حاکم بحرین ابراہیم نامی شخص نے کعبۃ اللہ پر بہت سے لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر حملہ کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے کس طرح چھوٹی چھوٹی بابیل نامی چیزوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے تباہ و برباد کر ڈالا. آج تک کوئی کا نام لینا والا باقی نہ رہا. ان عجیب و غریب پرندوں کی کنکری جسے لگتی ایک طرف گھس کر دوسری طرف نکل جاتی ہے. ان کی دھار آج کے بندوقوں سے بھی زائد کام کرتی ہے. تیسرے پارے میں سفین میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے اپنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی تدبیر جو کہ ویرانی کعبہ کے بارے میں تھا سرکبہ غلط نہیں کر دیا گیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور میں غول کے غول پرندے بھیجے گئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان نوجوانوں پکڑ کو پتھر برسانے شروع ہو گئے. فجعلہم کعصف مأکول، سولگان نے کھائے بھوسے کی طرح پامال کر دیا گیا. اسی بات کو میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا امتحان تو ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. کھول کر آنکھیں میرے آئینے افکار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینے افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھی. اس سے مراد میری شفیق الرحمان وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. اما بعد،
معزز حاضرین، مجھے آج کے معزز ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیر کرنا ہے وہ ہے 21ویں صدی تباہی و بربادی کا پیغام۔ معزز حاضرین، آج 21ویں صدی ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ یہ سوال ہر صاحب نظر کے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ہر آنے والی چیز کے استقبال ایک فطری امر ہے۔ مستقبل کے حوادثات کو پہلے سے کون محسوس کر سکتا ہے، لیکن اصحاب نظر و خبر کا زاویہ پھر نعم انسانوں سے جدا ہوتا ہے۔ اس لیے مغنی فطرت نے مدتوں پیشتر کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دے۔ اگر اس عدی نظر کو مزید مشاہدے کی عطا کی جائے تو 21ویں صدی کے تناظر میں آنے والے دور کی تصویر دھندلی سی نہیں بلکہ نہایت واضح دکھائی دے گی۔ یہ تصویر بھیانک بھی اور درد انگیز بھی۔ اس کے خط وخال خوش فہمیوں یا مصنوعی مسکراتوں نے ترتیب نہیں دیے، بلکہ یہ تو حالت کی تخلیق ہے۔ وہ حوادث زمانہ جو انسانی زندگی کا لہو چوس کر اسے بحران مونالیزا کا پرتوبش رہے ہیں۔ قطرہ قطرہ رستی ہوئی موت اور بن کا خلاف لے ہوئی بردش زمانہ انسانی زندگی کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہم بولتے ہیں، آنے والے کل میں بھی کاٹتے ہیں۔ اندھیرے بول کر روشنی کے شجر کے پھوٹنے کی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ غربت و افلاس جلد اگا کر خوشحالیوں کے ثمر کی آرزو کرنا دیوانے کا خواب ہے۔ ہم نے 20ویں صدی کو جس طرح عرصۂ ظلمات میں تبدیل کیا ہے وہی تاریخیہ 21ویں صدی کے تناظر میں وہی بزر بن جائیں گی اور عام آدمی کا قلب پہلے سے دو جنگ ہو جائے گا۔ محترم حضرات، ہمارے حالت کل بھی تلخ ہے اور آج بھی تلخ ہے، اور عام آدمی کل بھی مر مر کے جیتا تھا اور آج بھی حوادث روزگار کو اسی طرح شکار ہے۔ اس لیے آنے والا کل اس کے لیے خوشحالی کی نوید نہیں بلکہ مزید بدحالی کا پیغام لے کر آئے گا۔ خدا کا کرم ہے ہندوستان ایٹمی گروپ بن گیا جو ہری توانائی کے استعمال کے حوالے سے خود کفیل ہو گیا۔ کمپیوٹر انٹرنیٹ نظام نے صدیوں کے فاصلے ہفتوں میں طے کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ روز سب سے زیادہ مستقبل قریب اور مستقبل بعید کے ظاہری خط و خال کو مزید حسن عطا کریں گے۔ فلک و عمارات کے جزیرے ابھریں گے، ٹیکنالوجی انتہا کو چھونے لگے گی اور یقیناً وہ بہت کچھ ہوگا جو آج نہیں ہے، مگر سوال ایک عام آدمی کا ہے جو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، اندھاپنے کے لیے لباس، سادگی زندگی بسر کرنے کے لیے مکان اور اولاد کے لیے رزق کے عام درجے کے صلاحیت کا تمنائی ہے، جس کے آنسوں میں فہرست لامتناہی نہیں بلکہ نہایت مختصر ہے اور جو قسم اصل سے باعزت زندگی کا آرزومند ہے۔ معزز سامعین، جب ہم عام آدمی کا مسائل کا جائزہ لیتے ہیں تو 21ویں صدی اس کے لیے محل کے اندر کے تبدیل ہونے کا نام نظر آتی ہے۔ سالوں اور صدیوں کا نام بدل دینے سے مقدر نہیں بدلا کرتے۔ خوراکی فراہمی اور ضروریات زندگانی کا معاہدہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی حالت میں بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حالت کی تصویر ناقابل حقیقت بھیانک ہے۔ دیہات کے باسیوں نے شہروں کا رخ کر لیا اور پھر بھی دیہات کے پھیلاؤ میں کمی نہیں آ رہی۔ زرخیز زمینیں مکانات میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ایک امیر گھرانہ جو 20 برس پہلے 4 مرلے کے مکان میں زندگی گزارتا تھا اب اس کو ہر فرد 4 کنار کی کوٹھی میں رہ کر بھی خود کو ناآسودہ سمجھتا ہے۔ شہروں کے چاروں طرف شہر آباد ہو رہے ہیں، بنجر زمینیں بدستور سی موضوع کا شکار ہے، جبکہ زرخیز زمینوں پر آبادی کا حیرت انگیز حد تک پھیلتا ہوا جنگل گھوم رہا ہے۔ معزز سامعین، میرے وطن میں عام آدمی کا جسے شرافت، حیا اور اخلاقی کی روایت بہت سے پیار ہے، وہ 21ویں صدی کے ماں باپ آزاد ثقافتی ارقام سے خوب زیادہ ہے۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں بس سوچ رہا ہے کہ 20ویں صدی نے غربت اور دہشت گردی کا تحفہ دے کر رزق اور سکون چھین لیا تھا۔ اگر 21ویں صدی نے عظمت کردار کی آخری کرن بھی چھین لی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عام آدمی کا سوال بھی ہے اور انسانیت کا نوحہ بھی۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صدی ہے در حقیقت ذلت و خواری کا نام، یہ صدی ہے در حقیقت ذلت و خواری کا نام، اس صدی میں زندگی کی راحت ہم پر حرام، یہ صدی ہے یا کہ ہے شیطان کا ہم پر عذاب، یہ صدی ہے یا کہ ہے شیطان کا ہم پر عذاب، موت اور بھوک نے ہے کر دیا کھانا خراب، چار جانب روتے بچوں کی صدائے دردناک، چار جانب روتے بچوں کی صدائے دردناک، کر رہی ہے صاحب ایمان کے سینے کو چاک، وما علیہ الا البلاغ۔ اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا،
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس سے مراد میری شاہ رخ جلگاؤں ہے، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، تو بس ساری کتابیں دو کہ ایک جاہل میں پی لیتا. محترم حضرات، ہندوستان ہمیشہ اسلامی تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، دعوت و تبلیغ، اشاعت القرآن و سنت کا گہوارہ رہا ہے. اس ملک میں جب بھی دین متین کی نورانی شکلوں کو مسخ کرنے کی سازش رچی گئی اور روح اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اہل اللہ اور علماء دین کے قلوب بے چین ہوئے، جنہوں نے دنیا کو انسانیت کا پیام، وفا کا پیغام، یقین محکم کی دعوت اور عمل فہم کی ندا دی. جن مقدس ہستیوں کو دنیا اسلامی آداب و القاب سے پکارتی ہے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند عبقری الدہر حضرت مولانا سعادت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی مظاہر العلوم سہارنپور مجدد علم و عرفہ حضرت مولانا سید محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر، داعی اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، مرکزی دعوت و تبلیغ حضرت نظام الدین نئی دہلی. انہی جیسی مقدس ہستیوں اور جبال العلوم والفنون نے دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مکاتب و مدارس، مراکز و مساجد اور خانقاہوں کا ایسا پائیدار جال بچھایا، دعوت و ارشاد، تعلیم و تربیت کا ایسا بیٹ ڈالا جو مٹائے نہ مٹ سکے، اور پورے ملت اسلامیہ ان کے انوار و برکات سے سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے. ان حضرات کے لگائے ہوئے تناور اور درختوں کا سایہ اتنا دراز ہوا کہ بہت سے کفرستان چمنستان محمد کے باغ ہو گئے. یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے اور بنیادی اساس ہے. محترم حضرات، مدارس اسلامیہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہے. یہ اخلاص و اخلاق، ایمان و یقین کے سرچشمے ہیں. مدرسہ و کارخانہ ہے جہاں دین کے دائی اور اسلام کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں. مدرسہ وہ فیکٹری ہے جہاں قلب و نگاہ، ذہن و دماغ کو اسلامی سانچے میں ڈالے جاتے ہیں. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا ہے. مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، بلکہ مدارس میں تعلیم و تربیت پا کر امام القائدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شخصیتیں پیدا ہوئی. اور انہی مدارس میں پروان چڑھنے والے عالم اللہ جناب قاری سید صدیق احمد صاحب بابی رحمۃ اللہ علیہ، خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے. الغرض اسلام کا علم کے بغیر پائے جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام بغیر علم کے برقرار نہیں رہ سکتا. اگر علم کا چشمہ خشک ہو جائے تو اسلام اور دین اسلام کا دم گھٹنے لگے گا. حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ میں اسلام کے پودوں کی آبیاری کی جاتی ہے، پھر وہاں سے اسلام کے سپاہی، مبلغ و مفسر، محقق و محدث تیار ہو کر عالم میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو جاتے ہیں. گلشن اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولو، تمہیں قوم کے لیڈر بننے والے ہو، تمہیں قوم کا سرمایہ ہو. تمہاری جذبات پر قربانیوں کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہے، تمہاری قول و بیان پر عزائم کی بنیادیں کھڑی کی جاتی ہے.
ساری بھٹی قوم کیا ہے، بے دست توپا لوگوں کیا ہے، تمہارے منتظر ہے. تم ان خدا مسلم بزرگوں کے چھاؤ کے تربیت یافتہ ہو جنہوں نے اسلام کے دشمن کو اپنے حرارت ایمانی سے پگھلا کر اور انگریز کی آہنی دیوار کو اپنے جذبات ایمانی کے بھڑکتے شعلوں سے گرا کر یہ اعلان کہ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں سنبھل جاؤ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ. تم یہ سمجھتے ہو کہ تاثیر اسلام ختم ہو چکے ہیں، ہرگز نہیں. اسلام آج بھی وہ بادل ہے جس میں مادہ آتش فشاں پنہا ہوا ہے، گوراک کا ڈھیر ہے جس میں ایسی دبی چنگاری ہے جو خرمن کفر کے لیے آتش نمرود سے کم نہیں. وہ ایسا موجے مارتا سمندر ہے جس کی لہروں کے ہر کروٹ ایک نئی انقلاب کا پیغام دیتی ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے دستاویز سے ابو ذر کا تقویٰ، حضرت عمر کی شجاعت، حضرت علی کا قوت بازو، حضرت خالد کی تلوار، محمد بن قاسم جیسا حوصلہ اور صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ عطا فرمائے. آمین. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں دنیا کی امامت کا. ومالنا جل خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہ مدثر العالی کے بارے میں اس طالب علم نے ابھی تقریب میں بات فرمائی، تو اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ حضرت والا کی اللہ تعالیٰ صحت کے اندر تندرستی عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرمائے. بیمار حضرت رہتے ہیں، ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ اچھے ہیں اور پہنچ گئے، لیکن پھر بھی حضرت والا پر کمزوری اور نقاہت ہے ہی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بھی علماء ہوں ہمارے اندر تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم آگے بڑھ کر ایسے اکابر جو لوگ بڑی محنتیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، بڑی ان کی قربانی ہے، ان کی بڑی ایک ان کے یہاں پر جو گجرات بلکہ گجرات کے علاوہ بہت سے مدارس، بہت سی جگہ انہوں نے مساجد کے اوپر بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت والا کے لیے ہم خوب دعا فرمائیں اور راتوں کی تنہائی میں بھی ہم اٹھ کر حضرت والا کے لیے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ شعر کے ساتھ نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت کو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت کو تو دیکھ ان کو، ید پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میری مراد اس سے شاعر وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرنا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز اور مہمان اعزاز، میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت اور افادیت پر کچھ لفظ کشائی کی اجازت چاہتا ہوں. حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ صاحب کے سامنے ہے، دراصل یہ سب اسلام کی مضبوط پلر ہے. یہ دار عقل اور صفحے کے چبوترے کی شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. در حقیقت یہ راہ جنت ہے. یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہے. یہاں علم نبوت کے شعاع کو جگمگایا جاتا ہے. یہاں امت کے رہبر اور رہنما کو تیار کیا جاتا ہے. یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلع قمع کیا جاتا ہے. یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے. یہاں مصلح امت پیدا کی جاتی ہے. یہاں بدعت خرافات کے امٹتے سیلاب کو روکا جاتا ہے. حضرات، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. میں پوچھتا ہوں مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا معلم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ جیسا
جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب رحمت اللہ علیہ جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ حضرات کیا یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے وطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت میں معمور تھا، جن کی زندگی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کا اخلاق و کردار سارے عالم میں محمود تھے، جن کی ساری عمر امت کے رہبری اور رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی نگاہ شراب ایمانی سے مخمور تھی، جن کی ساری فکر امت کے اصلاح میں مشغول تھی۔ حضرات یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں واما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں هو الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تعقیب ہوتی ہے۔ حضرات آج مغرب تہذیب کے گنگ اور گھٹا دنیا پر چھا رہی ہے، آج اسلامی شعار فضیلت کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہ ہمارا شرف آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہ ہمارے مساجد و مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادریت و عیسائیت مغلوب فریب میں آ کر میں ان چند باتوں پر مستقل کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیزارے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور کسی نے کمال عقیدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتہ وصول کر دے۔ ماشاءاللہ بہت اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چکے۔ تو آئیے اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فرید نیواز کو آئے اور اپنی تقریر پیش کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ حاضر المجلس، آج کے اس دیوان خطابت میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کا قرار پیش کرنا ہے وہ ہے ہم تو جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ معزز حاضرین، اصل حاضر کے مسائل نے انسانی زندگی کو مصروف کر رکھا ہے، یہ زندگی بے بندگی سے گزر کر شرمندگی کی نظر ہو گئی، انسانی ضمیر سسک رہا ہے، انسانیت کی پہچان گم ہوتی جا رہی ہے۔ مصائب و علام کے اس صحرائے بے کنار میں جب ایک ایک سانس بھی رک رک کے چلنے لگے تو پھر حالات کا ہمارا وہ انسان بھی چیخ اٹھتا ہے، ارے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ارے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ معزز حاضرین، جینے کے ہاتھوں مر جانے کا نوحہ صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے بلکہ عالمنا کی ایک بین الاقوامی مثالیہ محسوس ہوتی ہے، جہاں بھی سچ کو مسلوب کیا جائے، جہاں بھی حقیقت نگاری پر ہاتھ قلم کر دیا جائے، جہاں بھی کلمہ حق کہنا جرم بن جائے، جہاں بھی پیٹ کی دوزخ بجھانے کے لیے انسان جانے جو کو ترسنے لگے، جہاں غیرت ایک تہمت بے حمیتی ایک اعزاز بن جائے، وہاں کا فرد ہو یا معاشرہ اسے بے موت مرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب بھی سلطانی ملے گی جب وہ استبداد کو، جب بھی سلطانی ملے گی جب وہ استبداد کو، لب ترستے ہی رہیں گے ہر گھڑی فریاد کو۔
زندگی بخشی خدا کی رحمت ہے، جینا ایک نعمت ہے، مر جانے کی دعا کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن انسان جب خوابوں میں بھی زندہ نہ رہ سکے، اس کی تعبیر کی آس بھی ٹوٹ جائے، پھر وہ اپنے ربوں سے اپنا مرثیہ کیوں نہ پڑے گا؟ بات کسی ایک صوبے یا خطے زمین کی نہیں، کہ کسی ایک ملک یا بر اعظم کا تذکرہ نہیں، یہ زندگی کی بے آبروئی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جو بات ایک شاعر نے مدتوں پہلے کہی تھی، وہی تو اب پوری کائنات کا افسانہ غم بن گئی ہے کہ اب یہی کا احتام ہوئی ہے، سنتا جا شرماتا جا۔ میں تو وقت کے عبرت قدم میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دار و حسن کی آزمائشیں دیکھ رہا ہوں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے، میرے کانوں کی قوت سماعت پورے قرآن میں پھیل گئی ہے۔ مجھے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے نام پر کٹ مرنے والے شہداء اسلام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے۔ صہیونیت ایک عذاب بن کر مسلمانوں کی زندگی کا راستہ روک رہی ہے، اور ابھی تو صدائے مدھم نہیں ہوتی کہ کشمیر کی بہنوں کی سسکیاں مجھ سے سماعت کا بھرم چھین لیتی ہے، جن کے بھائی جن کی غیرتوں کے محافظ اس جنت عرضی پہ قربان ہو گئے۔ کشمیر جو کبھی جنت نظیر تھا، اب اس کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہے، ہر گھر مورچہ ہے تو ہر گلی میدان جنگ، شہداء کی لاشوں و انبار کے فرشتے بھی چیخ اٹھے، یہیں سے بوسنیا کے مجاہدوں کی چیخیں میرے حواس میں طاری ہو رہی ہے، جو یورپ میں نیا اندلس بنانے کے لیے آگ اور خون کے سمندر میں کود رہے ہیں۔ چیچنیا میں فرزندان اسلام آقا عربی کے نام پر باوقار زندگی کی آرزو میں موت کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ میری سماعت ادھر سے ہٹتی ہے تو مجھے حبشہ اور صومالیہ میں اللہ تعالیٰ بچوں اور بچیوں کی چیخیں سنائی دینے لگتی ہے، جو چاولوں کے چند دانوں کے لیے ترستے مر گئے۔ دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دینے والا گاڈ فادر امریکہ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ میرا سہما ہوا ضمیر یہ سوچ کر نگاہیں پھیر لیتا ہے کہ اوف یہ آلام و مصائب کا ستایا انسان، کہ اوف یہ آلام و مصائب کا ستایا انسان، زندگی آج بھی مفلس کی کباہ ہو جیسے۔ میرے اندر کا وہ احساس تھا ہمارا انسان، میرے اندر کا وہ احساس تھا ہمارا انسان، مجھ سے میرا ہی پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ میں اپنے ماحول سے لگ تو نہیں، انسان جینا چاہتا ہے مگر زندگی اس سے اپنے لوازمات کا خراج مانگتی ہے۔ کھانے کو غذا چاہیے، پینے کو صاف پانی چاہیے، دیکھنے کو شفاف ماحول چاہیے، محسوس کرنے کو پاکیزہ دل چاہیے، رہنے کو مکان کی حاجت ہے، موسموں کی شدت لباس کی طرف بیدار کرتی ہے۔ میں زندگی کا سراغ ڈھونڈتا ہوں مگر زندگی مجھے اپنے ہی طرف کردہ لوازمات کے بوجھ طرح سے سکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جب گندگی اور گراج کا ڈھیر ہمارا ثقافتی ورثہ بن جائے، جب سائنس کے نعرے میں گرد و غبار اترنے لگے، جب جوہر کے پانی کو صاف پانی کا نام دے دیا جائے، جب انسان چیتنے لگا لباس خریدنے پر قادر نہ رہے، جب باغ صحراؤں میں اور گلشن ویرانی میں تبدیلی ہو جائے، پھر زندگی مفلس کی گواہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ان چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، جمالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، جمالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اس سے میری مراد عبادہ رویدرا وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک کوئی سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ وہ قرآن پاک جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو بھی قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حضرات،
قرآن پاک رب کائنات کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں سارے عالم کا ایسا انقلاب برپا کر دیا جس سے بڑے بڑے فصحاء بلغاء اور ادباء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تازگی بخشی، ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیطان کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیاں نکل گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اونچے چکنے باہر پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حافظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اتنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سوئی ہے۔ افسوس ہے افسوس، اس قرآن پاک میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ محترم حضرات، قرآن پاک اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک رب کائنات کا سب سے عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو اس سے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، قرآن یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، حافظ قرآن کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے، قیامت کے دن سے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا، اور رب کائنات اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا، اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان آدمیوں کو نجات ملے گی۔ محترم حضرات، میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ وعدہ قلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ قلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ تو ہے کثرت ایمان میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ قرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام قرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر دے۔ اس سے میری مراد داؤد عمران وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، آج مجھے جس فکر انگیز موضوع کا اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسلام دہشت گردی نہیں امن چاہتا ہے۔ آج باطل قوت ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر اسلام کو دہشت گردی کا علم بردار قرار دینے پر تلی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ایری چولی کا زور لگایا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسلام دشمن عناصر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا پیغام قرار دے کر مسلمانوں پر ضربے کاری لگائی جائے۔ آج عالم زمین ہمیں جھنجھوڑ کر صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے کا پیغام دے رہا ہے کہ تو دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، تو دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کے ان کے داستانوں میں۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انابل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ صدر محترم، اسلام دہشت گردی کا علم بردار نہیں بلکہ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے لفظ ہی سے امن و سلامتی کی خوشبو اڑ رہی ہے۔ قرآن حکیم ہو یا حدیث نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو یا صحابہ کرام اور مسلم جرنیلوں کا طرز عمل، ہمیں کہیں بھی دہشت گردی پر چھائیاں نظر نہیں آتی، بلکہ 14 صدیوں کے افق پر دین اسلام امن عالم کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ صدر محترم، اسلام کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینتا بلکہ اپنے ماننے والوں کو باوقار زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام جارحیت اور بے سبب قتل و غارت کا قائل نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنی حفاظت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ باوقار زندگی کے لیے امن و جد و جہد کرنا اور اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں اتر جانا کسی صورت بھی دہشت گردی نہیں، یہ تو تہذیب عالم کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹروں کے عین مطابق ہے۔
दुख तो यह कि दहशतगर्दी की तशरीह का फरीज़ा उन गाज़िब क़ुव्वतों ने संभाल दिया है, जो चंगेज़ व हलाकों की जानशीन है, जो फ़िरऔन खुदाई के नाम पर अमन आलम से खेल रही है, जो मज़लूम अक़वाम को खाको खून के समंदर में गरक करके वो उनके इज्तिमाई कब्रों पर दहशतगर्दी के खतरे लगा रही है। किरत का नाम जुनून रख दिया, जुनून का किरत का नाम जुनून रख दिया, जुनून का किरत, जो चाहिए आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मुहतरम हाजिरीन, तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि हिजरत मदीना से कबल मुसलमान सैकड़ों की तादाद में थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी। मदीना तैयबा आकर भी आपने अमन व सलामती की फिज़ा को बरकरार रखा। जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर जंग मुस्तरद कर दी तो फिर मुसलमानों ने मैदान जंग में शेरान खुदा का रूप इख्तियार करके कुफ़ार के अज़ाम को खाक में मिला दिया और ये साबित कर दिया कि जो इज्जत के साथ मरना नहीं जानता उसे गैरत के साथ जीना भी नहीं आता। तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि इस्लामी तालीमात में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम तो दूसरों की जान और माल की हिफाजत का दस्त है। मुस्लिम हुकूमतें अपने हुदूद में बसने वाले गैर मुस्लिमों को वो हुकूक अदा करती थी जो उन्हें अपने मालिक पर हासिल नहीं थी। जंगों में फरीक़ैन इत्तेदाल का रिश्ता खो बैठते हैं, मगर हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई लश्कर रवाना फरमाते तो उसके सिपह सालार को एहतमाम से हिदायत फरमाते, जहाँ पहुँचो वहाँ पहले इस्लाम का पैगाम देना, ना माने तो जिज़्या अदा करने पर आमदा करना, अगर जंग ना गुसेर हो जाए तो खबरदार बूढ़ों और बच्चों को कत्ल ना करना, जो हथियार डाल दे उन पर हथियार ना उठाना, फसले और दावत को तबाह ना करना। तुम्हारी जंग इस्लाम के लिए है, लहू के समंदर बहाने के लिए नहीं। इन्हीं चंद बातों पर अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। और आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। देता हूँ इस शेर के साथ, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ क़ुरआन होकर। उससे मेरी मुराद अबरार वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़े क़ुरआन होकर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार मादी पर एक नजर डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मौमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़ियात ये बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबलंदी वो कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रफ़ात के आसमान से जिल्लत और पस्ती के गाल में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ़ार मक्का को होती, क्योंकि कुफ़ार मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवारें और दिगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, उबैद, आस, हर्ष, उमय्या इब्न खल्फ, नफ़र बिन हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर आज़मुदाकार थे। और उधर बेचारे मुसलमान कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट है। एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार है और बाद पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम सामीन, जब मक्का में बद्र पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ़ार मक्का बुलंद मकाम पर खैमाज़न हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को बस और रेतीली जमीन पर खैमाज़न होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती वो सब कुफ़ार मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ़ार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफ़ार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल तो बच्चों मुआद और कौमियत के जरिए मारा जाता है, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। उमय्या इब्न खल्फ अबू जहल के बाद कुफ़ार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था,
لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیز ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اس کے امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے اٹھ جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم میں سربلند رہو گے بشرط یہ کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسلام کے پاس بانو اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ مکر و تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنے کو نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، دونوں جفا ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے۔ آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، داروں کی طرح مال اکٹھا کرتے ہم رکھتے ہیں، زکات ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جوئے بازی ہمارا شیوا ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد اور اتفاق ہم میں نہیں ہے، حکومت و خودداری سے ہم دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ مسلمانوں آؤ، متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی اب نہ ہوگی اور تمہیں سربلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شعور و بیداری سے اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالے کی فکر نصیب فرمائے۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوا رہے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں اگلے مصاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ میری محبت سے سروا تو آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، اما بعد، صدر محترم اور حاضرین جلسہ اور میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے آج کے ایوان میں جس موضوع پر اظہار و خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، انسانی زندگی جد و جہد سے عبارت ہے۔ زمانہ انہیں افراد کو سلام کرتا ہے جو اپنے بازوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھتے ہیں، علم کو کھسرا اور عمل کو اپنی قوت بناتے ہیں، مخالف طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بحر ہستی کی موجوں سے ٹکراتے ہیں، کسی سہارے کی تمنا نہیں کرتے بلکہ اپنی قوت عمل کا اس شان سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ کنارے خود بے خود ان کے قدم چومتے ہیں، کیونکہ اس حقیقت سے باخبر ہے۔ ناکام آرزو ہے سہاروں کی زندگی، ناکام آرزو ہے سہاروں کی زندگی،
تو ہی نہ جستجو ہے سہاروں کی زندگی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بات ایک فرد کیا پورے قوم کی، معاملہ چند انسانوں کیا پورے معاشرے کا. کامیاب صرف ان کے قدم چومتی ہے جو سہاروں کو ٹھکرا کر آگے بڑھتے ہیں. سہاروں کی زندگی ایک دن ناکامی میں رہ جاتی ہے. انسان کو اپنی ذات پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے بھی سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سہاروں کو ٹھکرانے والے ہر آزمائش میں ضرور ہوتے ہیں. وہ زمانے کو فتح کرتے ہیں اور خلاؤں کو تسخیر کرتے ہیں. یہ ہمت آزما سمجھتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، سر آدم ہے ضمیر کن پھکا زندگی. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، تاریخ عالم پر نظر ڈالیے، فاتحین کے کارنامے دیکھیے، سائنسدانوں کے علمی کمالات کا مشاہدہ کیجیے، غیرت مند حکمرانوں کی زندگی کا اولاد دیکھیے. یہ لوگ جب سہاروں کو توڑ کر آگے بڑھے تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور سہاروں سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھنے والوں کو سر پر تاریخ نے عظمت کا تاج رکھ دیا. میرے پیارے دوستو، اہل ہمت افراد مادی وسائل کا نہیں بلکہ فقط خدا کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور قدرت گنے کا سہارا بنتی ہے جو اپنی قسمت کو بدلنے کے حوصلے رکھتے ہوں. تاریخ گواہ ہے کہ حکومت کے میدان ہو یا میدان سیاست، میدان جنگ ہو، اقتصادی اور معاشی ترقی کا میدان یا باوقار زندگی کی مرحلہ ہو یا غیرت اور خودداری کے امتحان، وہی لوگ کامیاب ٹھہرے جنہوں نے جھوٹے سہارے کے بت توڑ دیے، مصنوعی سہارے پاش کر دیے اور پھر زمانے نے دیکھا کہ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں. نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے. تحریک ہندوستان کی مشکل اور کٹھن دور کا تصور کیجئے. جب ہندوستانی مسلمان انگریزوں سے ٹکرا رہے تھے، ان کا بھروسہ خدا پر تھا، ایمان کی قوت تھی، مقصد کی سچائی ان کے حوصلے تھے، ہمت مردانہ ان کے لیے شمع راتی. اور پھر تاریخ میں دیکھا کہ تمام مسلمان کی قیادت میں جمع ہو گئے. انہوں نے غیروں سے مدد نہیں لی بلکہ اپنی قوم کو آزادی کا جذبہ عطا کیا. اسی ہمت فہم اور عزم حوصلہ کا انعام ہے کہ قدرت نے ہمیں ہندوستان عطا کیا جو ہمارے لیے وجہ افتخار بھی ہے. صدر محترم، ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو قدرت نے ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد جیسا محسن قوم عطا کیا اور جو ہر قوت ہمارا اعزاز بن گئے. آج ضرورت ہے کہ سہاروں کی زندگی سے نجات حاصل کی جائے. IMF اور ورلڈ بینک اور دوسرے خیرات دینے والے بے ساختگی کو توڑ دیا جائے. اپنی آزادی کو کسی قیمت پر رہن نہ رکھا جائے. ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جس کے غلاموں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کیسر اور دوسرا کا خون خاک میں ملا دیا تھا. ہم زندہ قوم ہیں. زندہ قوم کبھی بھی آج کی مشاعرے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتی بلکہ اور ہر ایک کے کاسے غذائی کو توڑ کر ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں. اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اٹھ کیا بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، اٹھ کیا بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. میں اپنے مشاہدین کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال، کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال. ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے. اس سے میری مراد حسین الوائے اور اپنی نبی پیش کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، آج کے علم آفری ماحول میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال. کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال. ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے. یہ شاعر گہرے کرب اور درد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. یوں نظر آتا ہے کہ جیسے صدیوں کی آفا کی سچائی نے شاعر کا لبادہ اوڑھ لیا ہو. ملال انگیز ساتھوں نے مستقل طور پر ہمارے عہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو. زوال و ادبار نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے پنجے کاٹ دیے ہو. حسن و عشق قصہ ماضی کے افسانے بن گئے ہو اور کل حواس و ریاکاری نے اپنا تلسم پھیلا دیا ہو. گوشت پوست کا بنا ہوا انسان مشینی دور میں پس رہا ہو. شرمندگی اپنا مقدر اور باوقار زندگی خواب بن گئی ہو. ایسے دور میں حساس دل چیخ اٹھتا ہے کہ ہوٹ خاموش ہے ایک مرگ کا سناٹا ہے. ہوٹ خاموش ہے ایک مرگ کا سناٹا ہے. ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر.
محترم حضرات، حسن و جمال کا جادو بے شک سر چڑھ کر بولتا ہے. حسن و جمال کی لطافتوں سے دلہنے کو رشتے مہکتے اور زندگی کو شیووں سے چڑھتے ہیں. حسن قدرت کا انداز زیبائی ہے، جلوہ رعنائی ہے، روح کا قرار ہے، غموں کی دھوپ میں جھلسنے والوں کے لیے سایہ بہار ہے. حسن بزم ہستی کا نکھار ہے اور حسین حسین خواہشات قبولیت کا اظہار ہے. حاضرین کرام، تاریخ ہستی شاہد ہے حسن و جمال کی دلاویزوں سے عشق و محبت کی زندگی پاتے ہیں اور پھر عشق و محبت کے جذبات بلا خیز ہیں جن سے عمر کی جوان ہوتی ہے اور جذبات شوق ہمالیہ کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے آمد عمل ہوتے ہیں. انہیں سے مشکلات کو آسان اور ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. انہیں کی بدولت ویران شہروں میں اور بیاباں گلستانوں میں تبدیل ہوتے ہیں. اسی سے عشق بلا خیز کا قافلہ وقت کی طرح ہے توڑ کر ستاروں پر کمندے ڈالنے کو سوچتا ہے. غلامی کے وطن سے آزادی کا سورج ابھارتا ہے اور ایک پسماندہ قوم کو عالم اسلام کی ایٹمی قوت بنا دیتا ہے. لیکن عشق و محبت کی بلا خیزی اپنی جگہ، حسن و جمال کی ذاتیت اپنی جگہ، لیکن اصل حقیقت بدستور کرونا کیفیت سے آگاہ کر رہی ہے کہ ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے. ہم حسن و جمال اور عشق و محبت کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن زندگی کے بحر بے کنار ایک بوند کو ترسنے والے انسانوں کی ناکام حسرتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس میں انسان شرم سے منہ چھپا رہی ہے. ہم نے جس نام نہاد کا زندگی اپنا سلاف کاندھے پر اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے کبھی اس صلیب کی کربلائی کو محسوس کیا ہے. زندگی انسان سے عبارت ہے لیکن انسان اس کو دم توڑ جاتی ہے جب انسان کے زندگی کے اسباب مفلسی گرد میں گم ہو جاتے ہیں. لرس لرس کر جینا، موت کے بھیانک سایوں تلے جینا، بلکتے ہوئے جذبوں، ویران آنکھوں اور مرگنا کہانی اور فاقہ کشی کے پہاڑ تلے دب کر جینا کوئی زندگی ہے؟ یہ شہرہ ہے اسی واسطے بنی تھی کیا، یہ شہرہ ہے اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پر دیش کی جنتا سسک کر مرے. زمین ہے کیا اس کارن اناج اگلا تھا، زمین ہے کیا اس کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے. اس ایوان سے نکل کر ذرا ان لوگوں تک جائیے جنہیں عوام کہا جاتا ہے اور جنہوں نے فاقہ کشی کے ہاتھوں موت پر زندگی کی تہمت سجا رکھی ہے. گھی، آٹا، چینی، پیٹرول، غرضے کے تمام زندگی پرور چیزیں مہنگائی کے آسمان تک جا پہنچی ہیں. جہاں تک غریب کا بوجھا اوسط درجے کے وسائل رکھنے والے کی رسائی ممکن نہیں. کرائے اتنا زیادہ کہ پیدل بھی چلے تو چلا نہ جائے. اشیاء خوردنی نایاب یا اتنی مہنگی کہ جینا چاہے تو جیا نہ جائے. پیٹ خالی ہو تو رازداروں کے سامنے رونا چاہے تو رویا نہ جائے. ان کی بات کرے تو کوئی سننے کو تیار نہیں لیکن کہے بغیر راہ بھی نہ جائے. کیا یہ وہی زندگی ہے؟ اس کے لیے حسن و جمال کا خراج مانگ لیتے ہیں. انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ چڑھنے لگے. انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ چڑھنے لگے. چوپال کی رونق بڑھنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے. دھول اڑنے لگی بازاروں میں، بھوک اگنے لگی خلیانوں میں. ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہخانوں میں. افلاس زدہ انسانوں کے حل بیل بکے خلیان بکے. افلاس زدہ انسانوں کے حل بیل بکے خلیان بکے. جینے کے تمنا کے ہاتھوں جینے کے سب سامان بکے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ اور بہت ماشاءاللہ. میں اس بزم کے آخری مصاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر. زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے، زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے. تو آئیے اس کا نام اس طالب علم کا نام اظہار قسم وہ آئے آپ نے تقریر پیش کروایا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج کا عنوان محض ایک تقریر کا موضوع نہیں یا الفاظ کی ساحلی کا ایک بہانہ نہیں بلکہ ایسی طرف حقیقت ہے جس نے زمانے بھر کو دکھوں اور رنج و آلام کے صلیب کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے. بے روزگاری، بے حالی، پریشانیوں کے آتش فشاں، مصائب سے بھرپور عقد حال، زوال انسانیت کا نوحہ پڑتا ہوا مستقبل. ایسے دور پرآشوب میں ہر صاحب نظر چیخ اٹھتا ہے. یہ چیخ کبھی سینے میں گھٹتی اور آلام روزگار کے بوجھ تلے چھٹتی ہے. بالآخر ہمالیہ سے بلند ہو کر اپنا اعلان کرتی نظر آتی ہے. لب پہ پابندی تو ہے، احساس پہ پہرا تو ہے. لب پہ پابندی تو ہے، احساس پہ پہرا تو ہے. پھر بھی اہل دل کو احوال بشر کہنا تو ہے. جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر.
زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے۔ عزیز دوستو، ادوار اور زمانے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ ادوار اتنے خوشبخت ہوتے ہیں کہ چاندنی بوئے تو ستارے اگتے ہیں، مٹی کو چھو لو تو سونے کا روپ ڈھال لیتی ہے، مگر آج کے انسان کو جو دور نصیب ہوا ہے وہ فقط زندگی بے بندگی شرمندگی سے عبارت ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں تو ہیں مگر روزگار نہیں، مسجدیں اور عبادت گاہیں تو ہیں مگر جبین سجدوں کے تقدس سے محروم ہے۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے مگر ایک انسان کا لہو تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے، اسی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بجائے اس کے کہ امن و سلامتی کی خیرات تقسیم کرتے وہ اغیار کے اعلیٰ کار بن کر خودکش حملوں سے زندہ شہروں کو لاشوں کے ڈھیر بنا رہے ہیں۔ معزز سامعین، المیہ تو یہ ہے کہ اس دور ذلت و خارق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر اعلیٰ ترین دور کہنے والے اندھے دانشور بھی مل جاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اپنی جگہ، مگر اصل دکھ تو یہ ہے کہ انسانیت اپنے مرکز و محور سے بھٹک چکی ہے۔ طاغوتی طاقتوں نے مسلم قوتوں کی شان رفتہ کا بھرم پامال کر دیا ہے۔ فلسطین، عراق، لبنان، افغانستان کے بعد ایران اور ہندوستان پر سرخ دائرے بن گئے، مگر افسوس ہم پھر بھی ایک نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، قیامت پر قیامت برپا ہو گئی کہ مغرب والوں نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیا۔ آقا عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر نمائشیں کی جا رہی ہے، قرآن پر منفی فلم بن چکی ہے، اسلام کو سر عام رسوا کیا جا رہا ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو قدموں تلے باندھ دیا گیا، مگر ہم پھر بھی ایک نہیں ہوتے۔ اسرافیل کا سور بچ چکا ہے اور ہم اسرائیل کا انتہائی قلب اور بے بسی کی حالت میں انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حشر سا برپا ہے، ہر سمت قیامت ہے، ایک حشر سا برپا ہے، ہر سمت قیامت ہے، اب جینے سے موت اچھی، جینا بھی تو ذلت ہے، وما علینا الا البلاغ۔ تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا خلیل ندوی صاحب دولات کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ گنچے ہیں گل ہے سبزہ ہے ابر بہار ہے، گنچے ہیں گل ہے سبز ہے ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں تیرا انتظار ہے، اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آئیے تشریف لائیے، آپ کا بات ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقد قال تعالی انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال تعالی وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي۔ صدر محترم، جو میرے رفیق سفر، رفیق کار اور عزیز ترین دوست اور وہ دشمن جاں بھی مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ، آپ تشریف لائے بہت ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر، اور شاید ہماری دوستی میں یہ پہلا ہفتہ ہے کہ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ اسمہ تشریف لائے۔ ابھی 2-3 روز پہلے بھی تھے اور ہم لوگ ساتھ میں ہی حضرت قاری عبدالباقی فیضی صاحب تشریف لائے تھے، اور پھر واپس اسی ہفتے دوبارہ تشریف لائے۔ تو میں مولانا عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت دی اور دوبارہ ہمیں ملاقات کا موقع دیا۔ اسی طرح ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہ، جو اس بزم کی اور اس مسابقتی اجلاس کے سمجھے کی طرف سے روح رواں ہے، ناظم ہے، اناؤنسر ہے، کیا روح بھوکی ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ مہمانوں کو اور آنے والے جو ہے علماء ہوتے ہیں
اور اسی طرح صدر محترم ہوتے ہیں، ان سب کو تو اشعار سے دعوت دی جاتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ ایسا جلسہ دیکھا کہ جس میں ہر مزاحم کے لیے شعر کا انتخاب کیا گیا اور بہت اچھے انداز سے دعوت دی گئی۔ اب میں ان کی تعریف کروں تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعریف کر رہے تھے، آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، مذکورہ حاجی ہوئے تو یہ ہے، میں نے کہا ہی تھا کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کیا، البتہ انہوں نے دعائیں دی اور کچھ باتیں انہوں نے اپنی محبت سے کہی گئی، بس میں اس کو اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو حقیقت کا جامع پہنائے اور اس خاکسار کو اور اس گنہگار کو اللہ جل شانہ اپنے دین کی خدمت کے کسی قابل بنائے، اور جو محبتیں اور یہ عنایتیں، یہ نوازش ہے رفقا کی طرف سے ہے، بڑوں کی طرف سے ہے، یہ اللہ جل شانہ میرے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بزم کے جو ہے حکمان صاحبان کا، اس میں ہمارے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے نسبتی برادر بھی ہیں، مولانا شعیب صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں، نوجوانوں کو کس طرح جوڑنا اور گاؤں گاؤں شہر شہر قریہ قریہ گھوم کر میدان خطابت کے زور آزمائی کر رہے ہیں، تباہ آزمائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور لوگوں کو دین سے روح شناس کرا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ مولانا کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور لاجپور سے مولانا مجاہد راوت صاحب تشریف لائے، اچھا ماشاءاللہ، جو معذورین کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت انشاءاللہ بیان کے اختتام کے بعد، پروگرام کے اختتام کے بعد ہم لوگ حضرت سے استفادہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ کثر اللہ امثال، جو معذورین کی فکر کرے، اللہ ایسے افراد کو امت میں خوب عطا فرمائے اور اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبی ہے جو میں مولانا قطب اللہ صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا، ہمارے یہ جو رفیق ہے مولانا قطب اللہ، ان کا نام ہم نے مولانا مثبت رکھا ہے، مولانا مثبت۔ ان سے جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کبھار دل دکھتا ہے، تو دوست ہے، رفیق ہے، تو غم ہلکا کرنے کے لیے بھی اگر ہم کہہ دیں کہ ذرا ایسا کیوں ہوتا ہے، تو فوراً ارے تم ہمیشہ منفی ذہن لے کر گھومتے ہو، ذرا مثبت ذہن رکھا، تو ان کا نام ہی ہم نے مولانا مثبت رکھا ہے، پوزیٹیو، مولانا پوزیٹیو۔ تو ماشاءاللہ مولانا کی ایک فکر ہے، ہم لوگ ساتھ میں ہی سفر کرتے ہیں جہاں، اور ماشاءاللہ دارالعلوم میں، جامعات میں، مکاتب میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں ہم لوگ علماء سے، مدرسین سے، معلمین سے فرد فرد ملاقات کرتے ہیں الحمدللہ، اور مولانا معلمین اور مدرسین سے لے کر وہ ناظرین اور محتمین حضرات کا ایک ہی میسج پہنچاتے ہیں کہ ہم سب آپس میں متحد ہو کر، متحد الفکر ہو کر ہم لوگ کام کریں، ایک دوسرے کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو صرف نظر کریں۔ مولانا عیسیٰ صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے کوسمبا کے اندر یہی منہج فکر، تو میں نے مولانا سے پروگرام کے دوران یہ کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے اندر ایک تو نسبتی رشتہ داریاں جمع کی، مولانا عبد الصمد صاحب کو جمع کیا، ان کے خسر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دوسرے داماد مولانا ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مجھے اور میرے نسبتی برادر مولانا شعیب صاحب کو جمع کیا۔ تو رشتہ داریوں کے تو ازداد کو جمع کرتے ہی ہیں۔ مدارس کوسمبا میں جتنے مدرسے چلتے ہیں، مولانا سب سے برابر رابطے میں، مولانا محمد، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوسمبا کے اندر بہت مدرسے ہیں، تو یہ کوسمبا جو ہے بغداد بن چکا ہے الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی قدر کریں۔ ابھی ایک مہمان آئے ہوئے ہمت نگر سے، جمعیت کے ذمہ دار تھے اور بھی کچھ حضرات تھے، تو میں جمعیت کے جو ذمہ دار میرے پاس آئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے،
حضرت مولانا محمد سارودی صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، بہت ہی مختصر المزاج اور شریف الطبع، کریم النفس انسان، کریم النفس انسان ماشاءاللہ۔ جن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت حوصلہ افزا کلمات کہے میرے بارے میں، وہ تو کہتے ہی ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو مولانا سے کہتا ہوں کہ ہمارا مدرسہ بھی آپ کا ہی مدرسہ ہے، جس چیز کی چابی کی ضرورت پڑے، جس وقت ضرورت پڑے آپ آئیں۔ اور مولانا سے کہا بھی کہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، رات کو 12 بجے تک کبھی کبھار مہمان آتے ہیں تو ہم آپ کے آفس میں اپنی جو ہے مزاح و مذاق کی مجلس رہتی ہے۔ مولانا بہت خوش ہوئے کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ اداروں کے آپس کا، یہ اداروں کا آپس کا یہ تعلق اور ذمہ داروں کا ایک دوسرے کی اس طرح قدر کرنا، مولانا تو بہت بڑے ہیں، ہم چھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ، تو میں کیا اور کسی طرح مولانا عبدالرحیم صاحب ماشاءاللہ وہ بھی جب تشریف لاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی بے حد محبت اور اپنائیت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جہاں یہ قصبہ کے اندر اتنے مدارس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل خاص، انعام خاص ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کے قلوب کو متحد فرمایا۔ وہ مولانا عیسیٰ صاحب کو میں مبارک، بیچ میں کوئی کڑی ایسی ہوتی ہے جو سب کو جوڑتی ہے، تو اللہ جل شانہ نے قصبہ کے اندر مولانا عیسیٰ صاحب کو وہ خوبصورت کڑی کے طور پر قبول فرمایا۔ اللہ جل شانہ مولانا عیسیٰ صاحب کے حوصلوں کو، اور مولانا عیسیٰ صاحب کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہوتے ہیں، اور میں ان کے بارے کبھی آپ دیکھیں گے کہ میدان خطابت کے شاید سوال بنے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی وہ ہاں کبھی عرش پر کبھی فرش پر وہ ہے، تو ابھی ماشاءاللہ ایک خاص ملکہ ایک ذوق عطا فرمایا ہے، سفر میں حضر میں ہر طرف امت کی فکر لی ہوئی، جب وہ بیان کر رہے تھے بچوں کے لیے دعا کس درد جگر سے کر رہے تھے، اللہ کی قسم کھا کر دل کے تار چھیڑ رہے تھے، اور مجھ جیسے لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ اپنے طلبہ کے لیے یہی ہمدردی، یہی شفقت اور یہی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ اس محبت اور شفقت کا یہ جذبہ کا ایک حصہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے۔ تو جب وہ خطاب کر رہے تھے تو یہ شعر وہ جو جگر کا ہے، میرے ساتھ دیا میرے ساتھ دیا تجھے مرحبا تجھے مرحبا، مولانا عیسیٰ صاحب میرے ساتھ دیا میرے ساتھ دیا تجھے مرحبا تجھے مرحبا، تو پلائے جا کسی چشم جام بجام، اسے غرض کسی سے نوازتا، اسے مجھے غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے۔ یہ ایک خاص اللہ نے ان کو لگاؤ دیا ہے، اللہ جل شانہ، یعنی اس پروگرام کے اندر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر بچوں کو دعائیں دینا، نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے، تیری صبح عیش ہے کیا بلا تجھے اے فلک جو ہے حوصلہ، تیری صبح عیش ہے کیا بلا۔ میں نے کہا تھا کہ صرف ایسا نہیں کہ باہر کے شاعر کو ڈال دیتا ہے، کبھی ہم لوگوں کو بھی ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ دشمن جان ہے، کہہ رہے تھے ڈاک چاہتے ہیں تو دیکھیے خیر ہاں جی، تیری صبح عیش ہے کیا بلا تجھے اے فلک جو ہے حوصلہ، تیری صبح عیش ہے کیا بلا تجھے اے فلک جو حوصلہ، کبھی کل لے آ کے مقابلہ غم ہجر یاد کی شام۔ یہ اللہ کی محبت میں یہ جو آہ سحر گاہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ نے ان کو ہی عطا فرمائے جذبہ، اللہ جل شانہ ہم کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے تہجد کا یہ منظر کھینچا تھا، انہوں نے جب یہ کہا تو یاد آ گیا مجھے علامہ اقبال کے اشعار، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں۔ کبھی ہوتا کیا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، میں نے وہ شیئا نہ غرض کسی سے نوازنا، ایک خاص تو اس کو لگتا ہے کہ میری آواز میں سب کی آواز مل جائے، تو جب رات کو اٹھتا ہے انسان، ایک اللہ کا محبوب بندہ اٹھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری عشق اور اس محبت میں ساری چیزیں شریک ہونی چاہیے، تو وہ کہہ رہا ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں، رلاتی ہے مجھے مولانا قطب اللہ صاحب بطور خاص اب توجہ فرمائیں، چائے دار نہ دیں،
रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों में, निराला इश्क है मेरा, निराले मेरे नाम। अल्लाह जल्ल शान वो तहज्जुद, वो आहे सहरगाही का ज़ौक़ और वो खास हलावत चाशनी हम सबको अता फरमाए। खैर मैं तो अभी बात क्या करूँ, मैं तमहीदी अभी तो सबका नाम ही ले रहा था, तो मौलाना शुएब साहब भी तशरीफ लाए और मौलाना रामत मौलाना मुजाहिद रामत साहब, माशाल्लाह मर्द मुजाहिद, कैसे भूल, मौलाना मुजाहिद रामत साहब तशरीफ लाए। इधर जो है मौलाना, तो मैं अर्ज करना था कि मुख्तलिफ रिश्तेदारियों को जहाँ जमा किया तो मुख्तलिफ मदरसों के अफराद को भी जमा किया। दादरी से दादरी के क्या कहते हैं मजहर सआदत, अरे बागे सआदत की नुमाइंदगी के लिए मौलाना को जी उनको दावत पेश की गई, वो तशरीफ नहीं लाए, अलबत्ता उनकी नुमाइंदगी के लिए मौलाना हकम साहब की तरफ मौजूद थे। और दूसरी तरफ माशाल्लाह इदारतुल फलाह की तरफ से कारी साजिद साहब और कारी हुज़ैफा साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। दूसरी तरफ माशाल्लाह हाफिज सईद साहब भी यहाँ कायम इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं माशाल्लाह। और तीसरी तरफ कौसर पार्क का जो इदारा चला मौलाना इमरान साहब कोतवाल, जो बहुत खास हमारे रफीक हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या करें वो हमेशा प्लान में होते ही तो उनसे मुलाकात कब होती है। बहरहाल मौलाना को कभी आप जवाब मेरा ख्याल है आते रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो और मौलाना अरशद साहब तो हमारे बहुत खास रफीक थे। इनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कई सालों तक हिफ्ज़ की दरसगाह यहाँ मरकज़ इस्लामी में हिफ्ज़ में आपने कई सालों तक बहुत दिल जमड़ी के साथ खिदमत की और कई तलबा आज उनको याद करते हैं। अल्लाह जल्ल शान तलबा को हजरत के लिए सदक़े जारिया फरमाए। और वाक़ियतन इनके वालिद मोहतरम से हमारा उम्र में काफ़ी फासला था, लेकिन जब भी मिलते थे तो वो उम्र का वो फासला ख़त्म हो जाता था और माशाल्लाह फिर बहुत अच्छी मोहब्बतें और नवाजिशें लुटाते थे। अल्लाह जल्ल शान उनको गरी के रहमत फरमाए। अब भी यकीन नहीं होता है कि हजरत चले गए। अल्लाह जल्ल शान हजरत को जो है कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह जल्ल शान उनके पसमानदगा को उनके नक्शे कदम पर और हम सब को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बस अब ये कि इस जलसे के आगाज में मौलाना इकबाल साहब भी माशाल्लाह, ये तो बैठे होते तो ऐसा ही लगता है माशाल्लाह हज़रत शेख हनीफ साहब बदर से नफीस तशरीफ देख लें माशाल्लाह। जब भी मैं मिलता हूँ तो हाँ मदरसे के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वो जब तारुफ करा रहे थे मौलाना मुश्ताक साहब का, तो मैंने मौलाना कुतुबुल्लाह साहब से कहा कि ये जैसे हमारे लिए मौलाना मोहम्मद साहब था, इस तरह मौलाना ईसा साहब के लिए मौलाना मुश्ताक साहब, दोनों का मिजाज एक सा, दोनों का मिजाज एक सा। और इसमें हमने तकरीर के अंदर कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले चीज़ तो माशाल्लाह आपको मुझ पर इश्काल हुआ होगा और अक्सर लोग मुझ पर एतराज़ ज़्यादा करते हैं, एक ही बंदे को क्यों इनाम मिला। भाई वो रविंद्र वाला कहाँ है, मौलाना मुफ्ती साहब के पोते। वाक़ई मुबादा ने बहुत बेहतरीन तकरीर की और सब उसके ऊपर माशाल्लाह गादो तहसील की सदाएं बयान कर रहे थे। वो भी इनाम का मुस्तहिक था, सारे लोग इनाम के मुस्तहिक थे, लेकिन उस मेवाती तालिब इल्म को इनाम इसलिए दिया कि वो मेवात का और बहुत अच्छे अंदाज था उसने अपने माफी ज़मीर को पेश किया। अब अगर मैं इजहार को इनाम दूं तो भी आप मुझ पर शक करेंगे, वो रविंद्रा का है, मैं रविंद्रा का हूँ, तो वो भी शक होगा। तो बहुत सारी निस्बत बातें थी। और फिर ये कि सबसे बड़ी चीज़ क्या, इसको हुस्न तालीम कहते हैं। जब इंसान का जेब खाली हो और दे न सके तो क्या कर सकेगा। अब मैंने देखा कि मुझे लगा कि ये मेवाती ही अच्छा बच्चा है, वो अच्छी तकरीर कर रहा है। सही बात है जी। मौलाना मुफ्ती साहब की तरफ से तो माशाल्लाह हर एक को 500 रुपये, बल्कि आपकी तरफ से भी 200 का इनाम है। हाँ तो वहीं से तहरीक नहीं, वहीं से तहरीक नहीं माशाल्लाह। और आप सादिकीन के साथ मुझे कम बोलेगा माल असलिया कहते हैं जी। तो माशाल्लाह हर मुझे ऐसा लगा कि एक बात तो ये है कि सही बात तो ये कि जो हुस्न तालीम जब इंसान
کچھ کر نہیں سکتا ہے تو وہ اپنے عذر کو ایک نیا حسن دیتا ہے اور نیا انداز دیتا ہے، تو بس اس کو حسن تعلیم سمجھے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے اچھی تقریر اس بچے نے کی، تو میں نے کہا 500 روپیہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھا کہ اس کے بعد تو اور بھی گرجنے والے آ رہے ہیں اور بھی اچھا انداز لے کر آ رہے ہیں، تو میں نے کہا اب معاملہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا میں نے اپنے حساب کتاب لگایا کہ ان کو دینے جاؤں گا تو ویسے بھی میرے 3,000 ہو جائیں گے، تو اس سے کم میں زیادہ محبت سمیٹ سکتا ہوں، تو میں نے یہ کیا کہ ہر مصاحب میرے 200 روپیہ کر دیں گے۔ ویسے بھی پہلے سے مقبوض ہوئے ابھی اس سے پہلے بھی مولانا عبدالباقی رضی صاحب تشریف لائے تھے تو انعام دیتے گئے، اور اس کے بعد جب ختم ہو گیا سلسلہ تو میں نے کہا ذرا ادھار دیجیے، تو پہلے سے 2,000 روپیہ ادھار دیں اس ادارے کا، اور ابھی بھی تو یہ انعام ادھار ہی کیا گیا، جیب خالی تھا، بلکہ میں آیا بھول سے جیب میں پیسے نہیں تھے، بہت دیر تک مجلس سے مجھے لگ نہیں رہا کہ میں پروگرام کے در میں بیٹھا ہوں، تو صدری میں بھی پیسے نہیں تھے، اس میں بھی پیسے نہیں تھے، اور جب رکشہ کر کے آیا، گاڑی آنے ذرا بوجھ تھا، تو میں رکشہ کر کے آیا تو مولانا قطب اللہ صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی ذرا پیسہ لاؤ، رکشے والے کو دینا ہے، تو ان سے 200 مانگے، انہوں نے 700 دی، لیکن میں نے امانت داری کے ساتھ ان کے 500 روپے ان کے واپس کر دیے، الحمدللہ۔ اچھا یہ منفی بھائی امانت داری کے ساتھ کام کیا، آپ وہ خود منفی لے رہے، خیر اللہ جل شانہ جی اللہ جل بہت سب سے بڑی چیز کہ ماشاءاللہ ایک چیز اور اچھی لگی، وہ چیز یہ تھی کہ طلبہ بہت جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور تلفظ بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ۔ اب یہ کہ ہم تلفظ یہ تو نہیں کہ ہر کوئی تو مولانا سلمان ندوی نہیں بن جائے گا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مشاق لوگ ہیں اور برسہ اور اللہ کی عطا ہے خاص ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ماشاءاللہ حفظ کے طلبہ مولانا، اور پھر اس کے ساتھ مولانا یہ ہوتا ہے کہ کئی مسابقے، حفظ کا مسابقہ، قراءت کا مسابقہ، انگریزی کا مسابقہ، اور اتنے مسابقے، نعتیہ مسابقے، اور پھر بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو سب میں حصہ لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی طلبہ نے اتنے اچھے انداز سے پورے پروگرام کو پیش کیا، تو میں اساتذہ کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں نے کچھ چیزیں محسوس کی، اس میں تو یہ کہ ماشاءاللہ یہ چیز تو ہے، لیکن مولانا عیسیٰ صاحب کی ایک خاص خوبی، ایک خاص بس میں نے ہر مرتبہ محسوس کیا، اور میں نے ہر مرتبہ کا اظہار بھی کیا، اس کے ساتھ اظہار سے معذرت کے ساتھ اظہار بھی کیا اس کا کہ ماشاءاللہ ہر مرتبہ اپنے اساتذہ کا نام لے کر شکریہ ضرور کرنا۔ ہم لوگ پروگرام کے پریشر میں آ جاتے ہیں، مہمانوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ مولانا ہر مرتبہ اپنے اساتذہ کا نام لے کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو خاص میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ماشاءاللہ خادم المدارس والمساجد حضرت خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام مستانی صاحب کا نام بھی اکابر کی فہرست میں تسلسل کے ساتھ دیا گیا، سن کر بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب تو اس کے تذکرہ لگا دیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ حضرت مولانا کی اس میں مولانا کی بھی خوبی، جو ہم لوگ مولانا کی بھی خوبی محسوس کرتے ہیں، ماشاءاللہ حضرت کی زندگی میں لوگوں نے ان کا اعتراف کیا، اللہ جل شانہ حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور حضرت نے جو کام کیا ہے اللہ جل شانہ ان تمام کاموں کو، پروگراموں کو اپنے نظام غیب سے اس کی تکمیل اور تحقیق کے لیے جو کچھ اسباب ہو سکتے ہیں اللہ اس کی کفالت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا رات جوہری ترقیات سے نوازے۔ بس آپ کے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی حضرت مولانا عیسیٰ صاحب کے والد محترم تھے، وہ ایک بہت مدت تک کام کیا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد اس ادارے میں آ کر ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیا، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ نے تصنیف و تعلیم کا سلسلہ چالو رکھا، اور تو وہ اس وقت مجھے مولانا گجرات دکھا رہے تھے، تو اس وقت مجھے ایک شعر یاد آیا کہ وہ شعر یہ ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے
پھر وہی فرصت کے رات. یعنی انسان آخری زندگی کے اندر کیا تمنا کرتا ہے کہ بس میں ہوں، میرا اللہ. اور مولانا عیسیٰ صاحب کو اللہ بہت جزا ہے، اللہ نے ان کو آخری وقت میں اپنے والد محترم کی خاص خدمت کرنے کی توفیق عطا، اور یہ مولانا کی سعادت کے لیے کافی ہے. اور آج مولانا کی جو کچھ ترقی ہے، لوگوں کی، عوام کی، علماء کی جو محبوبیت حاصل ہے، وہ والد محترم کی دعا ہے. اور ہمیں تو اپنے ساتھی سے شکایت تھی، ان سے فون پر بات کرتے ہی رہتے تھے کہ تم جو ہے اپنے والد صاحب کی خدمت سے فرار کیا. اور پھر وہ آئے بھی تو والد صاحب کے انتقال کے بعد آئے. انتقام تو لینا ہی تھا. تو خیر بہرحال مولانا بھی وہاں سے خدمت کیا کرتے تھے، اپنے طور پر دعائیں کیا کرتے تھے. ہاں دے دیجیے سر. تو یہ کہ آپ کے جو والد محترم تھے تو ایک خاص ان کا جو خلوت قضا دینا، حضرت خانوی رحمہ اللہ وغیرہ کی خلوت قضا یاد آ. اور یہ آخری عمر کے اندر اللہ نے خلوت نشینی کی زندگی آپ کو بس اللہ اللہ تو نہ بس کسی سے نماز وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ چیز ڈھونڈتا ہے. پھر وہی فرصت کے رات میں بیٹھے رہے نہیں تصور جانا کی، بیٹھے رہے نہیں تصور جانا کی. بس وہ ایک خاص خلوت کا ایک موقع تھے، اور اس موقع پر اولاد نے بھی دعائیں دی، سب نے دعائیں دی، اور میں بھی کبھی کبھار حاضر ہوتا تھا، حضرت کی دعائیں دیتا تھا. اللہ جل شانہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائے. پھر حضرت نے بہت سارے مدرسے قائم کیے اور بہت سارے علماء، معلمین، مدرسین کی حوصلہ افزائیاں فرمائی. اور ایک جگہ کا تو واقعہ ہے کہ بہت بڑا مدرسہ بنایا، اور جب وہاں کے مقامی لوگ ادارے کی کفالت کے لیے بالکل یہ تیار ہو گئے، اور ادارے کی کفالت کے لیے بالکل مطلب کیا کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے ان کو ہاں. تو اس وقت آپ کے والد محترم کچھ کچھ کا علاقہ، تو ان کے والد محترم نے ماشاءاللہ پورا علاقہ، وہ پورا ادارہ علاقے کا تفصیل کیا. یہ بہت بے نفسی کی بات ہے. اللہ جل شانہ حضرت کی روح کو سر فرما کی رحمت خاص ہے. آسمان تیری لہت پہ شبنم فشانی کرے، آسمان تیری لہت پر شبنم فشانی کرے. وہ بس وہ شعر بھی میں بھول رہا ہوں. اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، ادارے کے علماء اور طلباء کو، اساتذہ کو، اور یہاں ناظم صاحب کو، محتمم صاحب کو، اور ان کے معاون خاص میرے رفیق محترم مولانا یحییٰ صاحب کو اللہ جل شانہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ لوگوں نے جو اس ہم لوگوں اب ادارے چلانے والے اور ادارے سے وابستہ لوگوں کے لیے مولانا جو وسیع قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو دوستی اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ جل شانہ کی اس جذبے کی ہم سب افراد کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا